اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الجمعہ میں اس آیت مقدسہ میں ایمان والوں کو جمعہ کی طرف، نماز جمعہ کی طرف جلدی آنے کی تاکید فرمائی ہے۔ نمازیں جس طرح 5 فرض ہیں، جمعہ بھی اسی طرح فرض ہے۔ مسلمانوں میں پہلے یہ عبادت، یہ جمعہ کی نماز، مسلمان اتنی تاکید کے ساتھ اس نماز کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے کہ بعض ایسی روایات منقول ہیں کہ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ رش لگ جاتا تھا مساجد میں، بلکہ کسی بزرگ نے یہ کہا ہے، یہ منقول ہے ان سے، کہ اسلام میں جو سب سے پہلی بدعت رائج ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسلمانوں کا دیر سے آنا۔ بہرحال نماز جمعہ جو ہے یہ فرض ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے نا، جمعہ کے لیے بلایا جائے، جمعہ کی ندا ہو جائے، تو پھر سارے کام چھوڑ کے، ساری خرید و فروخت چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور یقیناً مسلمان نماز بھی ادا کرتے ہیں اور نماز جمعہ کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن مسلمان سستی کی روش جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، مطلب کہ بغیر عذر کے جمعہ کو چھوڑنا، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ کی جو فضیلت ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک جو ہم صغیرہ گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب ہم دوسری نماز کے لیے آتے ہیں، وہ پہلی نماز تک جو ہم نے، پہلی نماز سے لے کر اس نماز تک جو ہم نے صغیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو ہم گناہ کرتے ہیں، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، وہ بھی اسی وسیلے سے، اسی سبب سے، اسی نماز جمعہ کے ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر نماز جمعہ کے لیے آنا یہ بھی مسلمانوں کے لیے سستی کا باعث بنا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم نے اگر نماز جمعہ کے لیے جانا بھی ہے تو پھر بڑی دیر سے جانا ہے۔ پہلی اذان کیا ہو گئی، بلکہ ہم تو سستی کے ہم سستی کا طریقہ ہم نے یہ اپنا لیا ہے، پہلی اذان تو کیا ہو گئی کہ ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، یا کام چھوڑ کے گھر آ بھی گئے ہیں، پھر بھی ہم تیاری کرنے کے لیے جو ہے وہ اٹھیں گے نہیں، بیٹھے رہیں گے۔ ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، ابھی جو ہے وہ خطبہ ہو رہا ہوگا، تقریر ہو رہی ہوگی، اور پھر آخری چند منٹ جب رہتے ہیں اس وقت ہم وہاں پہنچتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جو نماز جمعہ کے لیے آیا، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جو اللہ کے گھر میں آیا، اور فاستمع وانصت، وہ غور سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتا رہا اور خاموش رہا، یعنی ٹائم پہ آ گیا، وقت پہ آ گیا، اور ظاہر ہے وہاں خطبہ ہوتا ہے، یعنی تقریر ہوتی ہے، تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اب آیا ہے وقت پہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، اب یہ ایک تو بڑے غور سے سن رہا ہے اور پھر خاموش بیٹھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک جو اس کے گناہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ اس بارے میں ملتی ہیں، بلکہ جو جمعہ چھوڑتے ہیں نا، بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے نماز جمعہ کا چھوڑنا، اس بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہ حضور تاجدار کائنات اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اعلان کیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، کیوں جمعے چھوڑ رہے ہیں؟ جو جمعے چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غافلین میں سے، غافل لوگوں میں سے فرما دے گا۔
اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے، اور اللہ کے نبی نے کتنی بڑی سزا سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ممبر پہ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ جمعہ چھوڑنے لگ گئے ہیں۔ جو جمعہ چھوڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ پھر انسان غافلین میں سے ہو جاتا ہے، غافل لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جس کے دل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دے تو پھر وہ غافلین میں سے اس طرح ہو جائے گا کہ اسے نیکی کی توفیق ہی نہیں ملے گی، پھر انسان کا دل ہی نہیں چاہے گا کسی نماز کے لیے بھی، کسی نیکی کے لیے بھی۔ اس لیے نماز جمعہ کا اہتمام تو کرنا ہے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں آنے کی کوشش کریں، اللہ رسول کی باتیں سنیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ 5 کام کر لے نا، 5 کام ایک دن میں 5 کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لوگوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور وہ 5 کام کیا ہے کہ ایک آدمی مریض کی عیادت کرتا ہے، کوئی بندہ مریض ہے، اس کا پتہ پوچھنے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی مریض کی عیادت کی، اور پھر فرمایا کہ جو بندہ کسی جنازے میں حاضر ہوا، مریض کی عیادت کی، پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ جنازے میں حاضر ہوا، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا، اس دن اس کا روزہ بھی تھا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اس دن جمعہ تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے بھی چلا گیا، اور 5ویں بات یہ ہے کہ اس نے غلام آزاد کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جنتی لوگوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور یہاں میں سوچ رہا تھا کہ اب غلام کا آزاد کرنا وہ سسٹم تو ہمارے لیے رہا نہیں ہے، تو 4 باتیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں کہ بندے نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے لیے بھی آ گیا ہے، اس نے مریض کی عیادت کی ہے، اور کوئی جنازہ تھا، جنازہ بھی پڑھا، یہ 4 کام جس نے کر لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اس کو جنتی لوگوں میں لکھ دے گا۔ اور پھر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی جگہ میں، کسی بھی شہر میں، کسی محلہ میں، کسی گاؤں میں، پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ جمعے کا دن ہو اور جنازہ بھی ضرور ہو، یعنی موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر جنازہ نہ ہو تو پھر تو انسان کے، مسلمان کے لیے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے لیے شاید یہ 3 کام بھی ہم کر لیں کہ کسی نے جمعے کا دن ہے، نفلی روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ بھی رکھا اور جمعہ کے لیے بھی آ گیا، اور مریض کی عیادت بھی کر لی، لیکن جنازہ اس دن تھا ہی نہیں، کوئی فوت ہوا ہی نہیں، لیکن اس کی نیت تھی کہ میں نے آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جانا ہے، مریض کی عیادت بھی اس نے کی ہے، اور پھر روزہ بھی رکھ لیا، یہ 3 کام کیے، اور چوتھے کی بھی نیت کر لی تھی کہ کوئی جنازہ ہوگا تو میں جنازے میں بھی شریک ہوں گا، لیکن جنازہ تھا نہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ 3 کام کرنے سے بھی اللہ کی رحمت کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بندہ اگر یہ 3 کام بھی کر لے اچھی نیت سے، اور چوتھے کی بھی نیت اس نے کی ہوئی ہے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور پھر جلدی چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر جا کے وہاں امام کے قریب بیٹھ گیا، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا، قریب ہو کے بیٹھنے کی کوشش کی، قریب ہو گیا، اور پھر اس نے غور سے اللہ رسول کی باتوں کو سنا اور خاموش رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ایک ایک قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ مومن جتنے قدم چل کے آیا ہے، بس اس نے غسل کیا ہے نماز جمعہ کے لیے، کپڑے اچھے پہن لیے ہیں، اگر خوشبو میسر ہے تو وہ لگا لیا ہے، اپنا بن سنور کے جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف چل پڑا ہے، اور وہاں جا کے قریب جتنی جگہ ملی ہے وہاں بیٹھ گیا ہے، اور پھر غور سے باتیں بھی سنی ہیں، خاموش بھی رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک ایک قدم پہ 1 سال کی صرف عبادت کی نہیں، 1 قدم کی بات ہے کہ جتنے قدم یہ اٹھا کے آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایک قدم پہ سال بھر کی عبادت جتنا